بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ اگر میرٹ پر آیا تو تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے، اور اگر تحریک انصاف پر پابندی لگ گئی تو پھر حکومت کا مستقبل کیا ہوگا، خان صاحب کا فیوچر کیا ہوگا، یہ کہنا زیادہ مشکل نہیں۔ اور سب سے اہم سوال یہ کہ کیا اپوزیشن اس انتظار میں ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کے ذریعے ہی اس حکومت کا فیصلہ ہو جائے؟ نہ عدم اعتماد، نہ لانگ مارچ، نہ شارٹ مارچ، پھر کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہ سکتی۔ اور کیا یہ واحد آپشن رہ گیا اپوزیشن کے پاس کہ وہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے فیصلے کا انتظار کرے؟ اب الیکشن کمیشن تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کی سکروٹنی کا جائزہ لے رہی ہے۔ سکروٹنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جمع کرا دی، اور کل اس پر ان کیمرہ اجلاس ہو رہا ہے جس میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ رپورٹ جو ہے اس کے کیا نتائج ہیں، اور اس نتائج کی روشنی میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ بہت سارے آپشن ہیں، کیا کہ حکومت بھی جا سکتی ہے، آپشن یہ بھی ہے کہ جرمانہ ہو سکتا ہے، آپشن یہ کہ جو فارن فنڈنگ ثابت ہو جائے وہ وقت کے سرکار بھی ضبط ہو سکتی ہے۔ تو بہت ساری امپورٹنٹ باتیں ہیں، لیکن جو اہم بات ہے وہ یاد ہوگی آپ سب کو کہ نواز شریف کو بیٹے سے نہ لینے والی تنخواہ پر نکال دیا گیا تھا، جبکہ خان صاحب کا فارن فنڈنگ کیس آلموسٹ سرٹیفائیڈ ہے اور تقریباً 7 سال سے یہ لٹکایا جا رہا ہے۔ کیوں لٹکایا جا رہا ہے؟ مہربانوں کی وجہ سے لٹکایا جا رہا ہے۔ خان صاحب کے مہربان جو ان پر مہربان تھے کبھی، اب بھی ہے یا نہیں ہے اس کا تو نہیں معلوم، لیکن یہ تقریباً 7 سال سے کیس مختلف عدالتوں سے ہوتا ہوا اور حکم امتناعی کے پیچھے چھپتا ہوا یہ اب اپنے حتمی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک اور اہم کام یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن نے خان صاحب کو روکا تھا کہ وہ پشاور نہ جائیں، لیکن خان صاحب، عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پشاور چلے گئے، اور انہوں نے اب وہاں پہ ایک تقریب سے خطاب کیا ہے جس کو یہ حکومت کلیم کر رہی ہے کہ اس کا جلسے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ یعنی ایک پرسنل وزٹ ہے، یا یہ کہہ لیں کہ یہ حکومت کی اپنی کوئی ایکٹیویٹی ہے۔ یہ خبر یہ ہے، اس پر الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کیس ہے۔ اگر الیکشن کمیشن یہ سمجھے کہ خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے تو پھر ان کے خلاف بہت کچھ ہو سکتا ہے، نااہلی بھی ہو سکتی ہے، ڈی نوٹیفائی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سارے آپشنز جو ہیں وہ اس وقت تیزی سے گردش کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت کے جانے کے حوالے سے خبریں زیر گردش ہے۔ اب لوگ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کون سا طریقہ کار ہوگا جس کے ذریعے حکومت گھر جائے گی۔ کیا فارن فنڈنگ کیس وہ راستہ ہے؟ کیا اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لا سکتی ہے؟ یا پھر وہ جو لانگ مارچ یا شارٹ مارچ یا جو بھی ڈیٹ دی گئی ہے 23 مارچ کی، جس کے اوپر ابھی تک بہت سے لوگ حیران ہیں کہ اپوزیشن نے 23 مارچ کی تاریخ آخر دی کیوں، اور اس میں بھی 3-4 ماہ باقی ہیں، اور پھر 23 مارچ وہ دن ہے جب اسلام آباد کے اندر پریڈ ہونی ہے، اور اس سے پہلے کئی روز پہلے راستے بند ہو جاتے ہیں، لوگوں کو اسلام آباد پہنچنے میں دقت ہو سکتی ہے، اور پھر 23 مارچ کا دن جس دن جنہوں نے پریڈ دکھانی ہے ان کے ساتھ تعلقات کی نیت کیا رہے گی اگر وہ پریڈ نہیں کر سکیں گے اور وہاں پہ ایک پبلک گیدرنگ ہو جائے گی؟ تو یہ ایک کنفلکٹ کی صورتحال نظر آتی ہے، لیکن اس کی ٹائم لائن بہت زیادہ لمبی ہے، یعنی 3-4 ماہ۔ اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو، خان صاحب سارے معاملات سے نکل جائیں، اور الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی بھی نہ کرے، ان کی جماعت میں پابندی بھی نہ لگے، ان پہ فارن فنڈنگ بھی نہ ہو۔ لیکن اس کو آپ فارن فنڈنگ کیس کو ایک طرف رکھیں تو معاملہ تو اور بھی چل رہے ہیں۔ معاملہ یہ کہ اسٹیٹ بینک پر مجموعی قرض، اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان پر مجموعی قرض اس وقت 40,279 ارب ہو گیا ہے۔ ہاں سب کہتے تھے نواز شریف نے ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا، اور جب نواز شریف کے اوپر قرضہ تھا تقریباً 25-26 ہزار ارب، یعنی نواز شریف کے دور حکومت میں پاکستان کے اوپر تقریباً اتنا ہی قرضہ تھا، if I'm not wrong less than 30 تھا، لیکن تحریک انصاف اپنے جلسوں میں اس کو 30,000 ارب بتاتی تھی۔ اب وہ 40,000 ارب ہو گیا ہے، اور یہ جو 30,000 ارب ہوا تھا اس میں بہت پرابلم ہو چکے ہیں۔ تو چونکہ ہم اتنے پرابلم کر چکے ہیں کہ فگر بھی اب ذہن سے دائیں بائیں ہو گئے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے۔ پیپل پارٹی نے اپنے دور حکومت میں تقریباً 8-8.5 ہزار ارب پہ قرضہ چڑھایا تھا، اور جب نواز شریف آئے تھے تو ان کے دور حکومت میں تقریباً 4 سالوں میں 7,000 ارب قرضہ تھا، اور آخری ٹرن اوور میں تقریباً 3,000 ارب قرض
جو ہے وہ چڑھایا گیا تھا. تقریباً 10,000 ارب کا قرضہ اگر آپ کہیں نواز شریف کے دور حکومت میں لیا گیا, لیکن ان قرضوں کے بدلے میں پاکستان کے اندر بہت ڈیولپمنٹ ہوئی, بہت ترقیاتی کام ہوئے, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا, بڑے بڑے آپریشن ہم نے کیے, یعنی فوجی آپریشن جس کے ذریعے ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا. تو ان پیسوں کا مصرف سمجھ میں آتا کہ آپ نے باہر سے پیسہ لیا اور اس کے بدلے میں پاکستان کو ڈیلیور کیا. اس وقت ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ تو ملک کو ڈبونے والی بات ہے, اتنے بڑے بھاری قرضے لے لیے گئے کہ اب ہم ڈوب جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, اور ڈرایا جاتا تھا کہ ان قرضوں کا ہمیں بھاری سود دینا پڑے گا. لیکن جب خان صاحب آئیں گے تو پھر ہم اس دلدل سے نکل جائیں گے, کیونکہ خان صاحب بڑے پاپولر آدمی ہیں, اور خان صاحب ایک آواز لگائیں گے اور باہر سے ڈالروں کی بارش ہو جائے گی. ایک دوست کہا کرتے تھے مراد سعید صاحب کے 200 ارب ڈالر آئے گا, 100 ارب ڈالر ہم ماریں گے IMF کے منہ پہ, 100 ارب ڈالر ماریں گے پاکستان پہ خرچ کریں گے. تو وہ تو نہیں ہو سکا, وہ صرف ایک وہ کہتے ہیں نا خیالی پلاؤ تھا جو پکایا گیا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملک مزید قرضوں میں ڈوب رہا ہے. یہ اسٹیٹ بینک کے جو سرکاری داد و شمار ہیں ان کے مطابق پاکستان کے اندرونی جو قرض ہیں وہ 26,811 ارب روپے ہو گیا, اور جو بیرونی قرض ہے وہ 13,000 ارب سے زیادہ ہو گیا. تو یہ مجموعی جو قرض ہے وہ تقریباً 40,279 ارب ہو گیا ہے, اور میں جو لانگ ٹرم قرضے ہیں وہ 20,012 روپے ہیں, جو کہ شارٹ ٹائم قرض ہیں وہ 6,416 ارب روپے ہے. شارٹ ٹرم کا مطلب یہ کہ جو جلدی سے آپ کو واپس بھی کرنے ہیں اور ان کا سود بھی کرنا ہے. یہ دوسری سٹوری ہے. تیسری سٹوری جو ہے وہ توشہ خانہ کیس کی ہے, جس میں حکومت نے ایک بار پھر مہلت مانگ لی ہے. یعنی چوری نہیں کی تو بھاگتے کیوں بھائی؟ فارن فنڈنگ کیس کے والے سے بھی ہم لوگ یہی سوال کرتے تھے, دنیا یہی پوچھتی تھی کہ اگر بھائی فارن فنڈنگ میں گھپلا نہیں ہے تو بھاگتے کیوں؟ اب توشہ خانہ کیس بھی بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس میں بات ثابت ہو چکی کہ خان صاحب کو جو تحائف ملے ایز اے بحیثیت وزیر اعظم, وہ انہوں نے توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائے, یا کرائے تو پھر انہوں نے اس میں سے یعنی گڑبڑ ہوئی. یہ امانت میں خیانت کہلاتی ہے, اور چونکہ آپ نے امانت میں خیانت کی ہے تو اس میں بھی ہے. تو جواب تو ایک دن دینا پڑے گا, چاہے وہ فارن فنڈنگ کیس ہو, چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو, چاہے آپ نے جو اتنا ہزاروں ارب کا قرضہ لے لیا ہم پہ اور کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا باہر آنے, وہ نظر بھی کہیں نہیں آ رہا ہے یہ کہاں جا رہا ہے. وہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ حکومت جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کرپشن کے کچھ نئے ریکارڈ بن گئے ہیں. ابھی وہ لوگوں کو اتنا زیادہ اس کے اوپر زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں, کیونکہ لوگ اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. معاشرے کے اندر ایک فرسٹریشن, ایک پینک, بے چینی, لوگ اپنی عدالتیں لگا رہے ہیں. آپ نے دیکھا یہ جو فیصل آباد میں ہوا, جو سیالکوٹ میں ہوا, جو ابھی ایک اور خاتون کے, تو ایک لمبی لسٹ ہے. تو معاشرہ ایک اپنی اس کے اندر گرفتار ہے اپنے, یعنی ان کو اپنی ڈال دی ہے. وہ کہتے ہیں نا کسی بچے کا کی ناک میں اگر انگلی مار رہا ہو یا اس کو چھیڑ ہو تو اس کو ایک ڈھیلی نکر پہنا دے تو وہ نکر ہی پکڑ کے کھڑا رہتا ہے ہر وقت, پھر وہ ناک کو نہیں کھجاتا یا ناک میں انگلی نہیں ڈالتا. تو پاکستان کا حال وہی ہے, ہمیں وہ نیکر پہنا دی گئی ہے جس کے اندر 40,000 ارب سے زیادہ کا قرض ہے. تو ہم وہ نیکر سنبھالیں یا پھر ہم کوئی اور بات کریں. یہ جو اپنی کہتے ہیں نا اپنی مسائل سے ہم نے برد آزما ہوں, یا پھر قرضوں کی بات کریں. تو قرضہ جو ہے وہ ہماری ناک سے اربوں روپے کا بہہ رہا ہے, لیے جا رہے ہیں ہم, ہڑپ کیے جا رہے ہیں, اور ہم نکر ہمارے مسائل ہیں جو کہ ہم فیس کرتے ہیں. مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے اور وہ ہے. تو اس میں جو تحریک انصاف نے مہلت حاصل کی توشہ خانہ کیس میں, تو ابھی ایک 2-3 بڑی سٹوریز ہیں جو کہ آج کی سٹوریز ہیں. تو فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ یہ کہ ممنوعہ ذرائع سے جو بیرون ملک سے فنڈ حاصل کیے گئے تھے, اس کے حوالے سے تحریک انصاف کے اپنے فاؤنڈر ممبر اکبر ایس بابر نے 2014 میں یہ کیس کیا تھا. وہ سامنے لے کر آئے تھے, اور پہلے انہوں نے پرائم منسٹر سے پوچھا تھا کہ جناب یہ جو فارن فنڈنگ ہے ان کا کوئی حساب کتاب, کوئی اتا پتہ, تو ان کو نہیں بتایا گیا. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف نے بیرون ملک پاکستانیوں کے علاوہ غیر ملکیوں سے بھی فنڈ حاصل کیے جن کی پاکستان قانون اجازت نہیں دیتا ہے. تو فارن فنڈنگ میں جو اصل سوال تھا, جو ہڈن تھنگز ہے وہ ہے جو غیر ملکیوں نے فنڈ دیے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک تو وہ نا جو پاکستانی ہے,
اب جن کو خان صاحب نے ووٹ کا حق بھی دلوایا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو رائٹ ٹو ووٹ دلوائیں گے، تو انہوں نے بھاری فنڈنگ کی تھی، ظاہر ہے ان کو دلچسپی ہوگی پاکستان کے اندر ووٹنگ کرنے کا حق لینے کی، اور باہر بیٹھ کے وہ لینا چاہتے ہوں گے. تو اس بات پر تو مجھے کوئی زیادہ پرابلم ہے نہیں، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سیاسی شعور رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں ووٹ کا حق پاکستان کے اندر رہنے والوں کو ہے، اور ان لوگوں کا جو پاکستان کے اندر مسائل کا سامنا کرتے ہیں. جو باہر بیٹھے ہیں جن کی ڈوئل نیشنلٹی ہے، ٹرائی نیشنلٹی ہے، وہ باہر بھی لائف انجوائے کریں اور پاکستان کے اندر حکومت بھی اپنی مرضی کی بنا لیں، تو پھر کچھ اس کا کوئی تک نہیں بنتا. اور آپ نے دیکھ ہی لیا ہے جب خان صاحب کا الیکشن ہوا تھا تو بہت سے لوگ باہر سے آ کے خان صاحب کو ووٹ ڈال کے گئے تھے. خان صاحب پاپولر آدمی ہے، یہ پاپولر تھے، اب تو ان کا وہ نہیں ہے. لیکن یہ بہرحال فارن فنڈنگ کیس میں غیر ملکیوں کے فنڈ دینے کا معاملہ ایک ہے، اور دوسرا یہ کہ غیر ممنوع ذرائع سے آپ نے وہ فنڈنگ حاصل کی ہے. تو یہ 2018 میں پہلی بار کیس سامنے آیا تھا جب پارٹی کے ممبر اکبر ایس بابر نے معاملہ اٹھایا، اور 2014 میں وہ اس کو لے گئے تھے کورٹ کے اندر. لیکن 2011 میں بھی اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اس وقت ہوتے تھے جسٹس ریٹائرڈ وزیر الدین صاحب، ان کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی تھی کہ جو یہ معاملے کو دیکھے گی. لیکن اس پر پھر وہ کمیٹی بن گئی، اور کمیٹی کا حال وہی ہو جو پاکستان میں سرکاری طور پر بنائے جانے والے کمیشنز کا ہوتا ہے. تو معاملہ رہ گیا. اکبر ایس بابر نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ میں تحریک انصاف نے وہاں پر رہنے والے پاکستانیوں سے چندہ اکٹھے کرنے کی غرض سے لمیٹڈ لائبلٹیز کمپنیاں بنائی تھی. ان میں جو فنڈ آیا تھا وہ پھر بہت سے ایسے عناصر نے فنڈ دیا تھا جو خاص صاحب کو پاکستان کے اندر کامیاب کرانا چاہتے تھے، ان کے اپنے کوئی مقاصد ہوں گے، یہ ان کا شاید خیال تھا یا اور لوگوں کا خیال ہے. انہوں نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک سے بھی ممنوعہ ذرائع سے پارٹی کو فنڈ ملے، اور یہ رقم پاکستان تحریک انصاف میں کام کرنے والے کارکنوں کے اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی. جبکہ جو مڈل ایسٹ سے، مشرق وسطیٰ سے رقم آئی تھی وہ ہنڈی کے ذریعے آئی تھی، جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. وہ باہر سے ہنڈی کے ذریعے آتی تھی، دستی، اور وہ رقم پھر کہاں جاتی تھی یہ کسی کو نہیں پتا. تو یہ الزام کی جو بنیادی چیزیں تھی اس میں اکبر ایس بابر صاحب کا موقف یہ تھا کہ وہ اپنی پارٹی کے اوپر اس کے اوپر بین نہیں لگوانا چاہتے. وہ نہیں چاہتے کہ کسی جماعت پر پابندی لگے یا ان کی جماعت پر، نہ وہ کسی کے اوپر. وہ چاہتے یہ کہ جو فنڈ آیا اس کے حساب کتاب سیدھا سیدھا بتا دیا جائے، اور یہ جو غیر ملکی ذرائع سے فنڈ لیا جاتا ہے یہ ملکی سلامتی کے اوپر ایک سمجھوتا ہوتا ہے، کمپرومائز ہوتا ہے. تو اکبر ایس بابر نے جب درخواست جمع کرائی تو یہ اس پر کارروائی شروع ابھی ہوئی نہیں تھی. تو اس سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ لے گئے، اور پھر یہ کچھ 6 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کسی جماعت کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کا اختیار ہی نہیں ہے. تو اس وقت دور بھی یعنی خاص صاحب اور ان کو لانے والے بڑے زوروں میں تھے. تو ایک مرتبہ اس پہ اسٹے آرڈر دیا گیا، پھر دوبارہ نہیں دیا گیا. تو پھر یہ اس معاملے کی تحقیقات کرنے والی اسکروٹنی کمیٹی کے دائرہ اختیار اور مبینہ طور پر اسے اس پہ کام کرنے والے یہ کمیٹی ممبران کی جو کارروائی تھی، اسکروٹنی کمیٹی بنائی گئی تھی الیکشن کمیشن نے، اس کو بھی روکا گیا. اس کے خلاف بھی اسٹے آرڈر کے لیے چلے گئے اور اسٹے آرڈر لے لیا انہوں نے. تو اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، حنیف عباسی ایم این اے مسلم لیگ نون کے، وہ بھی کورٹ گئے تھے اور انہوں نے عمران خان کی اہلیت کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ کے اندر. تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی درخواست دائر کی تھی، اور ایک انہوں نے کی اہلیت کے حوالے سے چیلنج کیا تھا. تو 2016 میں عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کی تحقیقات کر سکے. یہ 2016 کی بات ہے. اب 2016 وہ سال ہے جب نون لیگ کی حکومت تھی اور یہ فیصلہ بھی سامنے آ گیا. تو عدالت عظمیٰ نے الیکشن کمیشن کو 2009 سے 2013 کے دوران جو فنڈ ملے تھے ان کی تحقیقات کا، جانچ پڑتال کا حکم دیا، اور 2014 سے 2018 تک یہ معاملہ پھر چلتا رہا اور ابھی تک یہ چل رہا ہے. اور تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے دنیا بھر میں 40,000 سے زائد ووٹر ہیں، ڈونر ہیں، بلکہ ووٹر نہیں، ووٹر تو وہ کہتے ہیں لاکھوں میں. شاید ابھی شیر رشید نے کہا تھا کہ 80 لاکھ ہمارا ووٹر ہے،
اور اس کا فرق پڑے گا. ایسے نہیں ہم نے جو وہاں بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلایا ہے تو وہ کایا پلٹ دیں گے. تو اس کا جو میکنزم ہے اس میں ہوتا یہ کہ پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں نے بیرون ملک فنڈنگ کے لیے یعنی جو ملک جو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے, جہاں لوگ خوشحال ہیں, کھاتے کماتے ہیں, وہ اپنے فنڈ بھی دے سکتے ہیں. پاکستان میں تو آپ کو پتا خیرات اور عطیات تو بہت دیے جاتے ہیں, لیکن سیاسی جماعتوں کو فنڈنگ بڑی مشکل ہے. صرف سیاسی جماعتوں کو فنڈنگ وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے کو ٹھیکے شیکے لینے ہوتے ہیں, جنہوں نے کو اپنے کام شام کرانے ہوتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے اندر یعنی فائنینسر ہوتے ہیں. ویسے بڑے بڑے نام ہیں, ملک ریاض ہوئے اور بڑے لوگ ہیں جن کے بارے میں, عقیل کریم ڈیڈی, یہ نام ہے سارے جو پارٹیوں کو فنڈ کرتے ہیں. میاں منشا, یہ یعنی میں کوئی الزام نہیں عائد کر رہا, مگر یہ بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے پارٹیاں اپنے الیکشن کے لیے فنڈنگ حاصل کرتی ہیں اور پھر بعد میں انہی پارٹیوں کے ساتھ مل کر ان کو کاروباری فائدے دیے جاتے ہیں. وہ زیادہ یہ ضروری نہیں کہ وہ انلیگل ہو, وہ لیگل بھی ہوتے ہیں, لیکن چونکہ ایک راستہ کھول دیا جاتا ہے تاکہ ان کو ذرا آسانی ہو جائے, فیسیلیٹیشن سمجھ لیں, یہ وہ مل جاتی ہے کہ آپ ذرا لائن میں نہیں لگتے اور جا کے پروٹوکول کے ساتھ اپنا کام کرا لیتے, ورنہ لائن میں لگنا پڑتا ہے اور پھر 100 اور بیچ میں ہکپس ہے. تو یہ جو ڈونر لمیٹڈ کمپنیاں بنائی جاتی ہیں, لمیٹڈ لائبلٹیز کمپنیاں بنائی جاتی ہیں, ان کے جو انچارج ہوتے ہیں وہ ایسے پاکستانی ہوتے ہیں جن کی ڈوبل نیشنلٹی ہوتی ہے, کیونکہ وہاں کے قانون کے مطابق وہی چند وہ اکٹھا کر سکتے ہیں اور پاکستانی بھی ان کی شہریت ہوتی ہے. تو ان ذمہ داران یا ایجنٹ کی تقرری فارن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ کے تحت عمل میں لائی جاتی ہے. یعنی یہ لا ہے کہ آپ کے پاس جس ملک سے آپ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں تو وہاں کی آپ کی نیشنلٹی ہونی چاہیے. تو ان ملکوں میں موجود دوہری شہریت عمل پاکستانیوں یا پھر جن کے پاس نائکوب کارڈ ہوتے ہیں وہ اپنی جماعت کے فنڈ اکٹھے کرتے ہیں, پھر پاکستان بھیجتے ہیں. یہ ایجنٹوں کو منشور بھیجا جاتا ہے, بہت سارے کام. اب اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے, کچھ جو 2-4 انفارمیشن میں نے اکٹھی کی ہیں اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ کمیشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 2004 کے سب سیکشن 3 کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت کو بالواسطہ یا بلا واسطہ حاصل ہونے فنڈ جو کسی غیر ملکی حکومت, ملٹی نیشنل یا پرائیویٹ کمپنی یا فرد سے حاصل کیے گئے ہوں وہ ممنوعہ فنڈ کے زمرے میں آتے ہیں. اس میں یہ بھی ایک چیز کلیئر کی گئی ہے کہ دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانی جن کو نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹر اتھارٹی نے نائکوب کارڈ جاری کیا ہے ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ایک اور امینڈمنٹ اس میں تھی کہ سیکشن 2004 کے تحت اگر یہ ثابت ہو جائے کسی سیاسی جماعت نے ممنوعہ ذرائع سے فنڈ اکٹھے کیے ہیں تو جتنی بھی رقم پارٹی کے اکاؤنٹ میں آئی اس کو بق سرکار ضبط کرنے کا اختیار بھی ہے. تو یہ اس کے اندر 2-3 چیزیں جو موٹی موٹی ہیں, لیکن اس میں جو اہم بات ہے کہ اگر نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہو جائے, ملکی سلامتی کمپرومائز ہو جائے, ثابت ہو جائے کہ آپ کو فنڈ دینے والوں میں دشمن ملک کے لوگ شامل ہیں یا وہ بدنیت ہے یا ان کا کوئی اور مقصد ہے, تو پھر آپ کی جماعت پہ یا آپ پہ پابندی بھی لگ سکتی ہے. تو اس کیس کی وجہ سے تھوڑی سی ایک اپوزیشن کے اندر ہلچل ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ کسی طرح حتمی طرف جو ہے وہ چل نکلے گا. شاید اسی لیے 4 مہینے کا ٹائم لیا گیا. امید ہے اگر یہ فیصلہ جمعرات کو نہیں ہوتا تو اس سے اگلی پیشی میں ہو جائے گا یا اس سے اگلی پیشی میں ہو جائے گا, لیکن یہ معاملے نے کسی نہ کسی وقت اپنے اختتام کو انجام کو پہنچنا ہے. اگر یہ ایک فیصلہ کل ہی آ رہا ہوتا تو اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ دھمالے ڈال رہے ہوتے, لیکن حکومت اس پہ زیادہ کوئی زیادہ ریئیکٹ نہیں کر رہی. اور الیکشن کمیشن نے اگر پابندی لگانی ہو تو پھر بہت سارے چیزیں سامنے آ چکی ہیں. ڈسکا کا الیکشن دیکھ لیجیے, ثابت ہوا حکومت نے دھاندلی کی ہے, اور بڑی چیزیں سامنے آ چکی ہیں. الیکشن کمیشن کے احکامات کی خلاف ورزی, الیکشن کمیشن کے اوپر جو پچھلے دنوں بیٹھ کے یہ لغار کی تھی اعظم سواتی نے, فواد چودھری نے, اور پھر جس میں بعد میں منت اللہ کر کے معافی شافی مانگ کے جان چھڑا لی, اس پہ بھی بہت ساری ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی تھی. اس پہ بھی حکومت کے اوپر بہت سارے چارجز, توہین عدالت کا چارج لگایا جا سکتا. تو یعنی الیکشن کمیشن بھی یہ الزام عائد کر سکتا ہے, یہ چارج فریم کر سکتا ہے کہ آپ نے یعنی توہین کی ہے ہمارے احکامات کی, لیکن نہیں کیا گیا. تو اب الیکشن کمیشن کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا, الیکشن کمیشن کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ اتنا پاورفل ہو چکا ہے کہ وہ اس قسم کے فیصلے لے,
وہ بڑا مشکل نظر آتا ہے، اس لیے کہ الیکشن کمیشن اگر بہت پاورفل ہوتا تو یہ اے وی ایم والا معاملہ پارلیمنٹ سے منظور نہ ہوتا، الیکشن کمیشن اس کے اوپر کوئی سٹینڈ لے چکا ہوتا. لیکن چونکہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور اس نے اپنے حدود کے اندر ہے کہ کام کرنا ہوتا ہے، تو وہ کوئی بھی انلافل کام نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں اگر میرٹ پر فیصلہ ہوتا ہے اور کچھ نکل آتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کو اس کا فیصلہ کیسے لے گی، وہ لے سکے گی نہیں لے سکے گی، یا پھر خان صاحب کو ریسکیو کرنے والے جو ذرائع ہیں وہ متحرک ہوں گے، جو 7 سال کیس کو لٹکا سکتے ہیں، وہ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو چونکہ اپوزیشن کے بعد لوگ سمجھتے ہیں یا انہیں یقین دلایا گیا یا انہیں ٹرک کی بتی دکھائی گئی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں آپ کو تحریک جماعت کی فلانے کی، یہ کرنے کی وہ کرنے کی، یہ معاملہ آٹومیٹکلی کورٹ میں سیٹل ہو جائے گا، یہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا اور الیکشن کمیشن اس کو اڑا کے رکھ دے گا. الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو ظاہر ہے وہ اگر حکومت جائے گی کورٹ میں وہاں بھی چیلنج کرے گی. لیکن کیا یہ پھندا خان صاحب کے گلے میں فٹ ہو چکا ہے اور اب اس کو کھینچنے کا وقت آ چکا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے. لیکن ساری صورتیں میں آپ کو بتا دی ہے. ہمارے دیکھا بہت سے لوگوں نے ویلاگ کیے اور بہت سے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا ہو جائے گا، یعنی فیصلہ ہو جائے گا، فائنل کاؤنٹ ڈاؤن، آخری مار کا، اور بس سب تو گیا اور یہ گئی وہ گئی. تو یہ اگر حالات و واقعات کو دیکھیں تو میں اس کے اوپر پورا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں آنے والا جس سے خان صاحب گھر چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن کوئی کمنٹ دے اور نہ بھی دے. ان کیمرہ ہمیں کیا پتا کیا ہوا، یہ کون سا لائیو دکھایا جا رہا ہے، یہ کون سا جس کی رپورٹنگ ہو سکتی ہے. تو جو بھی ہوگا وہ ابھی فی الحال حکومت کے اوپر کوئی بہت بڑا بام گرنے نہیں جا رہا. اس کی وجہ میں آپ کو کسی اور بھی لاگ میں بتاؤں گا کہ میری اس گٹ فیلنگ کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کسی اور جگہ طے کیے جا رہے تھے جو ابھی طے نہیں ہو پا رہے. وہاں پہ صحیح رکاوٹ آئی ہوئی ہے، معاملہ چل رہے. اگر یہ معاملہ طے پا چکے ہوتے تو پھر اس کا فوری طور پہ کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یا اس کا دی اینڈ ہو چکا ہوتا. تو ابھی وہ لمحہ نہیں آیا، لیکن اس راستے پہ گاڑی چل رہی ہے، منزل کبھی نہ کبھی مل جائے گی. تو یہ 2-3 بڑی مین خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. باقی کچھ ایک اور اہم خبر ہے وہ آپ کے ساتھ اگلے ولاگ میں بھی شیئر کریں گے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا.